Welcome to the DAS Official 71. بہت آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، بہت نعرے لگاتے ہیں یا رسول اللہ کے، بہت محبت ہے نا آپ کو رسول پاک سے۔ آپ کے جو مفتی، جو ایسے مفتی بھی ہیں جو لوگوں کو غلط راہوں پہ لگاتے ہیں، تو وہ ذرا یہ بیان سنیں اور اینڈ میں مجھے جواب دیں کیا میری بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب کچھ مفتی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ حوالہ کیا دیتے ہیں آپ کو؟ وہ حوالہ دیتے ہیں آپ کو جی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بترجہ بہتر ہے، اور جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو کہیں۔ اب اس میں جو رحمت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے لوگ کیا مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہیں، اور سب سے بڑی جو رحمت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ پاک رسول پاک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤ، اور اس میں قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اس سے نصیحت پکڑو، یہ قرآن رحمت ہے تمہارے لیے۔ اور انہوں نے اس سے کیا مطلب نکال لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اس سے آپ عید میلاد النبی منائیں۔ اب یہ جی عید میلاد النبی کا ریفرنس نکل گیا۔ مزید آپ کا شک دور کرنے کے لیے اس سے پچھلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں 57۔ اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب یہ 57 نمبر آیت ہے سورہ یونس کی۔ آپ جا کے ایک بار یہ آیت پڑھیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور کئی عالموں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کی ہوئی ہے۔ آپ ان دونوں آیتوں کی تفسیر سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق یہ بتایا ہے، اپنی کتاب کے متعلق یہ بتایا ہے کہ اے میرے بندو یہ جو کتاب ہے تمہارے لیے نصیحت ہے، رحمت ہے تمہارے لیے، اور ہم اس سے کیا مطلب نکال کے بیٹھے ہیں۔ اچھا پھر مفتی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، ایک اور کہتے ہیں جی بدعت۔ اب نعوذ باللہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں پہ یار، کہتے ہیں جی قرآن کتابی شکل میں آ گیا، قرآن کے اوپر احراب لگ گئے، زیر زبر لگ گیا، تو یہ بھی بدعت ہے اسلام میں۔ یہ بھی جب یہ اسلام میں بدعت ہے، یہ اسلام کو بڑھا سکتا ہے، اسلام میں خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مطلب بھی عید میلاد النبی بنائیں؟ او اللہ کے بندو نکلو ان جاہل عالم سے، مفتیوں کی باتوں سے۔ یہ جو احراب لگائے گئے ہیں یہ لوگوں کو قرآن آسان کر کے سمجھانے کے لیے لگائے گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو غلط نہ پڑھیں، قرآن کا عربی کا ترجمہ غلط نہ کریں۔ تو اس میں بدعت کہاں سے آ گئی؟ اور قرآن کو کتابی شکل دینا یہ کہاں سے بدعت ہو گئی بھائی؟ کب سے بدعت ہو گئی ہے؟ اور پیارے بھائیو آپ سوچا کرو، خود سوچا کرو یار، یہ لوگ آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو کوئی ہوش کرو، ہوش کے ناخن پکڑو، خود تحقیق کیا کرو، قرآن پڑھو یار۔ آج کل قرآن آن لائن موجود ہے، تفسیریں دیکھو، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر سنو، ہر ایک آیت پہ ریسرچ کرو، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا یار یہ جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ نے اپنا ایمان خراب کر لی ہے، آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ جب میں نے اپنی کتاب اتاری تھی تو تم دنیا جہان کا سارا علم حاصل کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کو میں نے جو اتارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس کے بارے میں کیوں ریسرچ نہیں کرتے؟ بس لوگوں کی سنی اور جی یقین کر لیا اس پہ، ہاں جی یہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے، یہ عالم یہ کہہ رہا تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور بھائی اللہ کے بندو بات سیدھی یہ ہے کہ اگر یہ صحیح باتیں بتائے نا تو ان کو کون سنے پھر، ٹھیک ہے نا، ان کی کمائی کہاں سے ہو؟ مین مسئلہ تو کمائی ہے نا بھائی جان، ان کی کمائی کہاں سے ہوگی پھر؟ اگر یہ اللہ کی آیتیں آپ کو درست بتا دیں تو ان کی کمائی کہاں سے ہوگی پھر؟ فرقہ واریت پھیلائیں گے تو بھائی جان ان کی کمائی ہوگی نا۔ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں نا، سچے عاشق رسول ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو میں کہتا ہوں سوموار کے دن روزہ رکھو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. سارا دن نمازیں پڑھو، درود پاک پڑھو. مسجد میں ایک بندہ نظر نہیں آتا، سارے عید میلاد النبی منا رہے ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں. چند بندے نظر آئیں گے مسجدوں میں، باقی مسجدیں خالی پڑی ہیں. یار یہ کون سا طریقہ ہے ابھی عید میلاد النبی منانے کا؟ اگر آپ نے آپ کو سنی کہتے ہو نا، میں بھی سنی ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے سچا عاشق رسول کہتے ہو، سارا دن نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رسول پاک کے اوپر 1 لاکھ درود بھیجو. سارے دن میں 24 گھنٹے میں 1 لاکھ درود نہیں بھیج سکتے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اتنے سچے عاشق رسول ہو تو؟ عجیب ہے معاملہ ہے یار. آج تک کسی صحابہ نے، حضور پاک نے خود اپنی ولادت کا دن نہیں منایا. ویسے بھی ولادت کا دن منانا کسی کا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اتنی بڑی ہستی ہیں وہ، اتنی بڑی ہستی، اور ہم بدعت کر رہے ہیں، اسلام میں اضافہ کر کے بیٹھے ہیں. بھائی یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بھائی تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ تم تو پڑھے لکھے تھے، تم تو تحقیق کر لیتے. کیا یہ واقعی سچ بول رہے ہیں؟ اللہ کے بندو اپنے دین کو پڑھو، دین کو سمجھو، اسی میں تمہاری خیریت ہے. ورنہ اللہ کی قسم ہم لوگ ذلیل ہو جائیں گے، ذلیل ہو کر رہ جائیں گے ہم لوگ.